السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو اب ہم جا رہے ہیں دلیل پڑھنے کہ کون کون سی چیز گندی ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی نجس ہے، وضو کرنا پڑے گا، یا تو کس کس چیزوں سے نہانا پڑے گا. ٹھیک ہے. المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الاشیاء چیزیں ہیں، التی قامت دلیل علی نجاستها کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے اور یہ کم گندی ہے، یہ زیادہ گندی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. نمبر 1، بول الآدمی، آدمی کا پیشاب، و عذرتہ اور اس کی ٹوائلٹ، اس کے پاخانہ، و قیئہ اور اس کی الٹی، یہ تینوں چیزیں ناپاک ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں نہانا پڑے گا. اگر کسی چیز پر یہ لگ جاتی ہے تو اسے دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے. کون کون سی چیزیں؟ بول آدمی کا پیشاب ہے اور اس کا ٹوائلٹ ہے، پخانہ ہے اور اس کی الٹی ہے. اگر کسی چیز پہ یہ لگ جائے تو اسے دھونا پڑے گا. اسے پانی سے صاف کر کے فائدہ نہیں ہے، اچھے سے اس کو دھونا پڑے گا. لیکن بول الصبی، بچے کا، چھوٹے بچے کا پیشاب جو ہے، الذی جو دودھ پیتا بچہ ہے، لم یاکل نہیں کھاتا ہے، الطعام کھانا نہیں کھاتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، فیکتفی برشہ تو اسے صاف کرنا کافی ہے، پانی سے ہلکا سا دھو دینا کافی ہے. حدیث ام قیس، چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پانی سے دھو دینا کافی ہے. ام قیس کی حدیث ہے. ام قیس بنت محسن فرماتی ہیں انہا کہ بے شک ام قیس، یہ عورت جو ام قیس ہے، وہ آئی الی النبی، بچے کو لے کر آئیں، لہا صغیر چھوٹا بچہ ہے، اتت بابنی اپنے بیٹے کے ساتھ آئیں، لہا ان کے پاس چھوٹا بچہ ہے، لم یاکل الطعام کھانا نہیں کھاتا ہے. تو وہ کہاں آئی؟ الی رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاجلسہ تو اس کو بٹھائی، فی حجرہ ان کی گود میں، حضور کے گود میں ان کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے. بچے کو لے کر آئیں اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو بٹھا دیا. فبال علی ثوبہ، فبالا پیشاب کر دیا. اس بچے نے کیا کیا؟ حضور کی گود میں حضور کے کپڑے پہ پیشاب کر دیا. فدعا بماء تو حضور نے پانی منگایا، فنضحہ اور اس کو صاف کر دیا، ولم یغسلہ اس کپڑے کو پورا نہیں دھویا، اتار کر صابن سے ایسے دھویا نہیں، صرف پانی سے صاف کر دیا. تو پتہ چلا کہ چھوٹے بچے کا، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اس کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے. لیکن کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، ہلکا سا پانی ڈال کے اسے صاف کر دینا کافی ہے، لیکن پاک نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے کا پیشاب پاک نہیں ہے. اما بول الغلام، ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، الذی یاکل الطعام یا تو ایک چھوٹا بچہ ہے جو کھانا کھاتا ہے، اس کا پیشاب ناپاک ہے. کیسے؟ وقدا بول جاریہ اور اسی طرح کوئی غلام ہے، کوئی جاریہ ہے، اس کا بھی ناپاک ہے. فإنہ یغسل کبول الکبیر تو اس کے اگر وہ پیشاب کر دیتی ہیں تو انہیں نہانا پڑے گا. اسی طرح اگر کپڑے پہ لگ جاتا ہے تو اسے دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2، الدم المفسوح بہنے والا خون ناپاک ہے. کیا ہے؟ الدم المفسوح بہنے والا خون ہونا چاہیے. دھیان رہے، المفسوح مطلب بہنے والا. من الحیوان جانوروں سے، المأکول کھانے والے جانوروں سے، تو وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. جو بہنے والا خون ہے کسی جانور سے اگر نکلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. اما الدم اور بے شک خون، الذی جو یبقی فی اللحم ہی جو، جیسے کہ ہم بقرعید میں کسی کو ذبح کرتے ہیں تو وہ جو اس کے گلے سے خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہے. لیکن جو خون اس کے گوشت پہ لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ الدم المفسوح بہنے والا خون، من الحیوان المأکول جس کو کھایا جاتا ہے ایسے ہی حیوان سے، المأکول کھایا جانے والا، تو وہ ناپاک ہے. جو خون اس کے جانور سے بہہ رہا ہے وہ ناپاک ہے. اور جو خون، اما الدم الذی یبقی فی اللحم وہ خون جو اس کے گوشت میں باقی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. فإنہ طاہر وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او دمن مفسوحا، کون سا؟ مسفوحا بہنے والا خون. وہو الذی وہ کیا ہے؟ یحرق جو بہتا ہے، وینصب جو بہتا ہے. پہلا کیا تھا؟ آدمی کا پیشاب اور اس کا گندگی. دوسرا بہنے والا خون. تیسرا کیا ہے؟ بول کوئی بھی پیشاب ہے، بروس کوئی سے بھی ٹوائلٹ ہے، پخانہ ہے، چاہے وہ گوبر ہو، بھینس کا ہو، انسان کا ہو، کل حیوان ہر ایک جانور کا، غیر مأکول اللحم جسے نہیں کھایا جاتا ہے وہ سب ناپاک ہے. کل ہر جیسے بلی کا پخانہ ناپاک ہے، والفأر اور چوہے کا پخانہ ناپاک. ٹھیک ہے. نمبر 4، المیتۃ ہر ایک مردہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک مردہ، ابھی بتائیں گے کون کون سا. وہی ہے جو ماں ماتا مر گیا، حتف انفہ ایک ہی جھٹکے میں مر گیا، من غیر زکوٰۃ شرعیہ بغیر ذبح کرنے سے. جیسے ہم بقرعید میں ذبح کرتے ہیں وہ پاک ہے، کیونکہ اسے کیا کیا گیا ہے؟ ایک شریعت جو اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے حساب سے اس کے طریقے سے ہم نے کیا کیا گیا اس کو ذبح کیا ہے تو اس لیے وہ پاک ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ اگر مر گئے ہیں, کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ ناپاک ہے. کیا المیتت مردہ ناپاک ہے, جو ماتا مر گیا ہے حتف انفی ایک ہی جھٹکے میں ہے, من غیری بغیر زکوٰۃ شرعیہ ذبح شریعت نے جیسے ذبح کرنے کو ہے بغیر اس کے اگر مر گیا ہے تو وہ ناپاک ہے. ٹھیک ہے, لقولہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قول ہے الا ان یکون میتن کہ کون سا مردہ ہونا ہے, ویستثنی من ذلک اور اس سے نکل جاتا ہے کون سا, یہ سب مر گیا ہے اس سے نکل جاتا ہے کیا کیا نکل, میتۃ السمک مچھلی, مردہ مچھلی نکل جاتی ہے وہ پاک ہے, والجراد اور اسی طرح ٹڈی پاک ہے, کہیں کہیں وہ کھائی جاتی ہے باہر کے علاقوں میں. ٹھیک ہے, وما لا نفس لہ اور جس کے سانس نہیں لے سکتے ہیں, سائلۃ وہ کیا ہے, فإنھا طاہرۃ وہ کیا ہے پاک ہے. جو چیز کیا ہے سانس نہیں لیتی ہے اور پانی میں رہتی ہے وہ سب کیا ہے پاک ہے. ٹھیک ہے, جو چیز یاد رہے سانس نہیں لیتی ہے وہ سب کیا ہے پاک ہے. نمبر 5 المذی مذی. ٹھیک ہے, پانچواں کیا مذی. مذی کیا ہے, ماء پانی ہے, ابیض سفید پانی ہے, رقیق پتلا پانی ہے, لذیذ اور چکنا پانی ہے. کیسا ہے, سفید پتلا اور چکنا پانی ہے. یخرج نکلتا ہے عند الملاعبتی کیا ہے جب ہم کچھ الٹا سیدھا سوچتے ہیں تو اس وقت نکلتا ہے. التذکر الجماعی یا تو ہم جماع کے بارے میں یاد کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو انشاءاللہ آگے کی کلاسوں میں بتائی جائیں گی کیا کیا ہے. لا بشہوۃ شہوت سے نہیں ہے, ولا دفقہ ایک ہی جھٹکے میں نہیں ہے, ولا یعقبہ فطور اور کیا ہوتا ہے اس کے نکلنے سے ہمیں کیا ہوتا ہے ایک طرح کی سستی یہ سب نہیں چھاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا پانی ہے, سفید پانی ہے سمجھ لیجئے. وربما کبھی کبھی لا یحس بخروجہ اس کے نکلنے سے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ایسا ایک پانی ہے جو ہمارے اندر سے نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے, وہو نجس وہ کیا ہے ناپاک ہے. لقولہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فی حدیث علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, توضأ وضو کیے, وغسل ذکرہ وتوضأ تو وضو کر, وغسل اور غسل کر, ذکر کا جہاں وہ لگا ہے اس کو دھو دے. یعنی بولنا کا مطلب کیا ہے, اس سے کیا ہو جائے گا وضو ٹوٹ جائے گا, پورا نہانا ضروری نہیں ہے. سمجھے, کوئی ایسا پانی نکلا تو اس سے پورا نہانا ضروری نہیں ہے, وضو کرنا کافی ہے اور جو جہاں لگ گیا ہے اسے دھونا کافی ہے. یعنی من المذی. ٹھیک ہے, اور مذی کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی من المذی مذی سے نکلا ہو. ٹھیک ہے, ولم یؤمر فیہ بالغسل نہانے کا حکم نہیں دیا ہے تخفیفاً نرمی کے نہیں, کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے, بہت زیادہ بار ہوتا ہے, ہر بار نہا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے نرمی کی وجہ سے حکم دیا ہے کہ وضو کریے اور اس چیز کو جہاں لگا اس کو دھو دیجیے, نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ورفعا للحرج مشکل کو ہٹانے کی وجہ سے, تخفیفاً آرام کی, ورفعا اور ہٹانے کی وجہ سے, للحرج مشکل, لأنہ کیونکہ اس میں کیا ہے, مما یشق بہت مشکل ہے, اور احتراز منہ بچنا بہت مشکل ہے. یعنی وہ پانی جو ہوتا ہے سفید و باریک پانی ہوتا ہے, چکنا پانی ہوتا ہے, وہ بہت اکثر نکل جاتا ہے. کچھ ہم الٹا سیدھا سوچتے ہیں تو اس سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے, اگر کسی کو ایسا ہو جاتا ہے, اگر کسی کو مدی نکل جاتی ہے تو کیا کرنا ہے, اس چیز کو جہاں وہ لگ گئی ہے وہ دھو دیجیے, اور اگر وضو کیے ہیں تو وہ دوبارہ وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے, نہانے کی ضرورت نہیں. نمبر 6 ہے الودی. پہلا مزی تھا, الودی ودی ہے, وہو ماء پانی ہے, ابیض یہ بھی سفید پانی ہے, سخین تھوڑا سا چکنا ہے, موٹا ہے, یخرج بعد البول کب نکلتا ہے, پیشاب کرنے کے بعد نکلتا ہے. کبھی کبھی ہم پیشاب کر لیتے ہیں پورا ہو جاتا ہے, لیکن کہیں چلتے وقت اچانک ایسا لگتا ہے کہ باقی پانی نکل رہا ہے, تو یہ اس کو کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اگر کسی کو یہ نکلا تو کیا کرنا ہے, وضو کیا ہے تو دوبارہ وضو کر لینا ہے, نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ومن اصابہ ہو کسی کو ایسا ہو گیا, فإنہ یغسل ذکرہ تو جہاں وہ پانی نکلا ہے اس کو دھونا ہے, ویتوضأ اور وضو کرنا ہے, ولا یغسل دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 دم الحیض, حیض کا خون. حیض انشاءاللہ آپ لوگ اس کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے آگے کی کلاسوں میں. اس کو کہتے ہیں خون ہے ایک طرح کا جو عورتوں کو ہوتا ہے, یہ ایک طرح کا خون ہے. حدیث سے ثابت ہے, اسماء بنت ابی بکر یہ فرماتی ہیں, قال فرماتی ہیں, جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاءت امرأۃ ایک عورت آئی, الی النبی نبی کے پاس آئی, فقالت اور بولی,
احدانا یصیب ثوبہ من دم الحیض، ہم میں سے کیا ہوا، احدانا ہم میں سے ایک کو، یصیب اس کو مل گیا ہے، ثوبہ اس کا کپڑا مل گیا ہے، من دم الحیض خون سے مل گیا ہے، عورتوں کو خون آتا ہے اس میں سے خون سے مل گیا ہے، کیف تصنع تو وہ کیا کرے، تو فقال حضور نے فرمایا تحتہ اس کو صاف کرو، ثم تقرضہ اور اس کو صاف کرو، بالماء پانی سے، ٹھیک ہے، ثم تنضحہ پھر اس کو دھو دو، ثم تصلی فیہ پھر کیا کرو، نماز پڑھو، سمجھے، یعنی اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں پورا اچھے سے صاف کرنا ہے۔ تحتہ کا مطلب ہوتا ہے ایک پتھر سے رگڑ کے صاف کرتے، پہلے زمانے میں تھا صابن نہیں ہوتا تھا تو اسے کیا کرتے تھے، پتھر سے رگڑ کے صاف کرتے ہیں، اور انگلیوں سے تقرصہ مطلب انگلیوں سے کیا کرنا ہے، ہمیں ناخنوں سے کھرچنا ہے، یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ خون اگر کسی کو آتا ہے تو وہ کیا کرے گی، وضو دوبارہ کرے گی، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل امر ہے، بار بار آنے والا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا 7 چیزوں کے بارے میں ہم پتہ چل گیا کہ آدمی کے ٹوائلٹ اور پیشاب ناپاک ہے، اگر کسی کو ایسا ہو جاتا ہے تو نہانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اگر تھوڑا بہت ہلکا پھٹ لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا کافی ہے پانی سے، لیکن بہت زیادہ اگر لگ جاتا ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ لوگ پڑھے بھی تھے، ایک جیسے کہ بتایا تھا، اور انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، 1 درہم ہوتا ہے اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹے بچے کا ناپاک ہے لیکن نہانا ضروری نہیں ہے، اس کو پانی سے صاف کرنا کافی، چھوٹا بچہ دودھ پیتا۔ نمبر 2 جو ہے بہنے والا خون جو ہے ناپاک ہے، جو بقرعید میں ہم ذبح کرتے ہیں وہ بہنے والا خون ہے، اس کے گلے سے جو نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہے، لیکن جو خون اس کے گوشت پہ چپکا ہوا ہے وہ سب کیا ہے، پاک ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو کٹ جاتا ہے نماز میں سے خون نکلنے لگتا ہے تو خون اگر وہاں رکا ہوا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر بہہ گیا، جیسے کسی کا بلیڈ تھا، کسی کے ناخن توڑ دیا نماز میں تو خون کیا ہے وہیں رکا ہوا ہے تو وہ پاک ہے، لیکن اگر بہہ گیا تو ناپاک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 3 کیا ہے، کوئی بھی ٹوائلٹ اور باتھ روم کیا ہے، ناپاک ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا، دھونا ہی پڑے گا، جیسے بلی چوہے گا۔ چوتھا مردہ جو ہے سب ناپاک ہے سوائے ان کے جو شریعت میں بتایا جسے ہم ذبح کرتے ہیں بقرعید میں تو وہ پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے، اچانک مر جاتا ہے تو وہ ناپاک ہے، سب مردے ناپاک ہیں۔ 5 مدی جو پانی نکلتا ہے، ہم جو کچھ سوچتے ہیں الٹا سیدھا، جو ہمارے خیالات ہیں، کوئی مووی دیکھ لیے تو خیالات بدل گئے تو ہم کچھ ہوتے تو اس کے بعد جو پانی ہمارے بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو دھو دینا جہاں نکلا ہے، اور اگر وضو کیے ہیں تو دوبارہ وضو کرنا ہے، کیونکہ یہ اکثر ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے۔ وضی جو ہے پیشاب کے بعد جو پانی نکلتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو پیشاب کر لیا پانی نکل گیا تو وہ وضو کر لیا ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہے اور اس چیز کو دھو دینا جہاں وہ نکلا ہے۔ دم الحیض جو عورت کا خون ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے بار بار نہانا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، وضو کرنا دوبارہ اور اس چیز کو دھو دینا ہے جہاں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کیسے ہمیں صاف کرنا ہے، کیا کیا طریقے ہیں وہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔